الحمدللہ مجموعی طور پر لوگ اچھا سوچتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں سیاسی انتہا پسندی اپنے عروج پر ہے۔ ہم نے اپنی سیاسی قیادتوں کو بنیاد بنا لیا، پاکستان پیچھے رہ گیا۔ حالانکہ اصل جو ریڈ لائن ہے وہ سیاسی شخصیات نہیں ہے، اللہ کی قسم سیاسی شخصیات ہماری ریڈ لائن نہیں ہے۔ ہماری ریڈ لائن اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، ہماری ریڈ لائن ریاست پاکستان کا وجود ہے، ہماری ریڈ لائن ریاست پاکستان کا باقی رہنا ہے۔ کوئی اس میں رخنا انداز ہوگا تو میرے محترم دوستو ایسا لگے گا جیسے ہمارے گلے پر کسی نے چھری چلا دی۔ لہٰذا وفاداری ریاست پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کی اپنی پالیسیاں ہیں، شخصیات آتی جائیں گی، ان کے ساتھ محبت ایک حد دائرے کے اندر ہونی چاہیے، کسی کو انکار نہیں، ہر آدمی اس میں آزاد ہے، لیکن وہ حدود کا پابند ہونا چاہیے، اس میں انتہا پسندی تک نہیں پہنچنا چاہیے، اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ ریاست پاکستان پیچھے رہ جائے۔ اور جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا وہ کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اس کی بنیاد رکھی گئی، اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا۔ لہٰذا یہاں سے اگر اسلام کی جو اقدار ہیں، روایات ہیں، جو بنیادی ویلیوز ہیں، ان کو اگر ختم کیا جائے گا تو میرے محترم دوستو ایک ریاست پاکستان کے شہری کے لیے، رعایا کے لیے یہ ریڈ لائن ہونی چاہیے کہ یہاں سے اسلام کا خاتمہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کی طرف کیوں قدم اٹھائے جا رہے ہیں، اور وہ آئین جس پر مجموعی طور پر ساری قوم متفق ہے اس میں خلل کیوں ڈالا جا رہا ہے، اس میں تبدیلی کیوں کی جا رہی ہے، اور وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں ان کو بڑے عہدوں تک کیوں آگے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں ہونی چاہیے جن پر ہماری قوم کا فوکس ہونا چاہیے، اور معیشت اور امن و امان اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، چاہے اپنی سیاسی پارٹی ہو اس پر بھی تنقید کریں کہ بھائی امن و امان اور معاشی لحاظ سے ملک کا صحیح رخ پر چلنا یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے قومیں، ملک ترقی کے راستے پر چل نکلتی ہیں۔ اور اگر خوف کے سائے چھائے ہوئے ہوں، خوف کے بادل چھائے ہوئے ہوں تو ظاہر ہے اس موقع پر تو پھر معاشی سرگرمیاں اپنی رفتار سے نہیں چل رہی ہوتی۔ آپ کے سامنے ہے، آج سے تقریباً جو گزشتہ 15 سال گزرے، یعنی جب سے یہ خودکش دھماکے ختم ہوئے اس سے پہلے کے حالات آپ دیکھیں، روزانہ کی بنیاد پر کہیں خودکش دھماکہ ہو جاتا، کہیں بم دھماکہ ہو جاتا، قتل و غارت گری ہوتی، اور دسیوں بیسیوں سینکڑوں لاشیں بھی گری ہیں ایسے دھماکوں کے اندر۔ تو اس کے نتائج کیا نکلے تھے کہ جب خوف تھا تو ہماری معیشت اس وقت سے خراب ہونا شروع ہوئی، اور جب امن آیا تو الحمدللہ کراچی والوں نے بھی اور جو پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ تھے انہوں نے سکون کا سانس لیا۔